راوی میں اصل عدالت ہے یا اصل جہالت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انہو کانا ظلوماً جہولا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انسان کے بارے میں، تو پھر اصل عدالت کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کہا ہے کہ یہ ظلوماً جہول ہے. تو اس جہالت سے نکلنا ہے، اس ظلم سے نکلنا ہے. ہاں، اسلام پر ہونا عدالت کا یہ معنی کہ وہ مسلمان ہے، وہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے، پیدا فطرت پر ہوا ہے. فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسُ، فطرت پر پیدا ہونے کے بعد وہ پھر ظلوماً جہول بن گیا. فطرت پر پیدا ہونے کے بعد پھر وہ کیا بن گیا؟ ظلوماً جہول بن گیا. اب اس ظلوماً جہول سے نکلنے کی بات ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو اصل عدالت ہے یہ نہیں صحیح. اصل عدالت جو ہے نا وہ یہ موقف درست نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عدالت اسلام سے آگے ہے. عدالت کے لیے اسلام پہلا مرحلہ ہے. باقی اوصاف وہ صرف اسلام سے ثابت نہیں ہوتے. ہمارے کتنے مسلمان ہیں جو کلمہ گو ہیں لیکن شرعی طور پر وہ شاہد کے شہادت کے لائق نہیں ہیں. تو یہ چیز بھی بتلاتی ہے کہ اصل چیز جو ہے نا وہ عدالت نہیں ہے. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے. تو شیخ صاحب، راوی میں اصل عدالت ہے یا جہالت ہے؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ ایک مسلمان ہے نا، مسلمان کی جس وقت تک ہم کیا کہتے ہیں اس کی مروت کے بارے میں علم نہ ہو تو کیا ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ عادل ہے؟ خلاف مروت اگر نہ ہو اس سے کوئی تو پھر ہی کہیں گے نا. ایک مسلمان ہے اور اس مسلمان سے مروت کے خلاف باتیں نکلتی ہیں، افعال صادر ہوتے ہیں، تو آپ اس کو عادل تو نہیں کہتے. یہ چیز بھی بتلاتی ہے کہ عدالت کے لیے کچھ شرطیں اور ہیں، تنہا اسلام نہیں ہے. جب آپ عدالت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ راوی عادل ہو، وہ مسلمان ہو، فاسق نہ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، یہی ہے نا. تو فسق میں ایک دائرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عدم مروت سے اس کے افعال اور کردار خلاف مروت نہ ہو. یعنی ایک فسق وہ ہے جو اعتقادی ہے، ایک فسق وہ ہے جو عملی ہے. وہ آپ ساری تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ شرط قرار دیتے ہیں عدالت کے لیے، اور اس میں یہ بھی کہ وہ خلاف مروت نہ ہو، تو جب تک آپ ان چیزوں کو ملاحظہ نہ کر لیں اس وقت تک آپ اس کے بارے میں عدالت کا حکم لگانے کے مجاز نہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے تو پھر کیا کرو؟ اس کی خبر کی چھان پھٹک کر لو. یہ چھان پھٹک کا حکم اس کے بارے میں ہے جس کے بارے میں فسق کا شائبہ ہے، فسق کی جس کے بارے میں گواہی ہے. سمجھے یا نہیں؟ عادل کے بارے میں تو نہیں. یہ جو حکم اللہ نے فرمایا ہے عادل کے بارے میں تو نہیں فرمایا، یہ تو فسق کے بارے میں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاء رجل من اقصى المدینہ،
موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات پر اعتماد کیا یا نہیں کیا؟ ایک آدمی آیا نا، دربار میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا، بھاگو یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو کیڑا کلا بندہ ہے، مینوں میں تے گھر پڑھیا، مینوں کیویں قتل کر سکدے؟ سمجھے بات؟ خبر واحد پر اعتماد کیا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن نے ہی ذکر کیا ہے نا، اعتماد کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ صحیح بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے یہ حافظ ابن تیمیہ کی بات کس کتاب میں پڑھی، اب یہی ہمارا کے مسئلے کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پڑھتے ہیں نا تو یاد نہیں رہتا۔ یہ کسی جگہ بڑی خوب بحث کی ہے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔